وہ یہ کہ ہم جس چیز نے شریعہ نے جس کو الاؤ کر دیا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کرنا جائز ہے اور میں کر سکتا ہوں, ناٹ کیپنگ ان مائنڈ دا انوائرمنٹل لمٹس, دا ایکولوجیکل, دا سوشل جو ہے نا لمیٹیشنز جو ہم پہ اس کے بعد آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر شریعہ نے کہہ دیا کہ آپ 10 ملین کی گاڑی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہے, اسراف کی بغیر آپ کو ضرورت بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ لازم ہے اور واجب ہے اور ہم لے سکتے ہیں اور ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے. بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ شریعہ پرمٹس فار یو, بٹ ان فیکٹ آپ کی سوشل لائف کے لیے آپ کی کیونکہ ہم نے نا ایک پیسہ نیڈ ہے, پیسہ کو نیڈ ہی سمجھنا بہتر ہے. اس سے اوپر چلے جائیں پیسہ وانٹ یا ڈیزائر بن جاتا ہے, اور اس سے اوپر چلے جائیں تو پیسہ آبجیکٹیو بن جاتا ہے لائف کا. اور آج کل ہم ڈیزائر سے اوپر چلے گئے, اپنے پیسے کو اپنا آبجیکٹیو بنا لیا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ چارٹر نے گاڑی کا اشتہار لگایا ہوا, ٹھیک ہے آپ یہ لیں, آپ کے تو یار تو سود ہے تو میں قرضے پہ نہیں لے سکتا, لیکن وہی اشتہار ایک اسلامک بینک نے لگایا ہوا ہے جس میں اشتہار کے سائڈ پہ تصویر پڑی ہوئی ہے اور اسلامک آرکیٹیکچر کے پیچھے مسجد بھی بنی ہوئی ہے, کھجور, اسلامک آرٹ کی پریزنٹیشن ایسی ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ اگر ایک تو میرے لیے جائز ہے, میں گاڑی لے سکتا ہوں, اور اگر میں نے یہ لے لی تو میں اللہ سے مزید قریب ہو جاؤں گا اور میرا یہ اسلامک رائٹ ہے کہ میں گاڑی لوں اور میں یہ کروں, اینڈ دین وی پرچیز اٹ, ٹھیک ہے, ناٹ تھنکنگ کہ میں کتنا ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گا. تو اصل میں بڑا انسان پتہ ہے کون ہے؟ بڑا انسان وہ ہے جو ڈپینڈنٹ کام ہے چیزوں پہ. اگر ایسے ہی بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی تو میری لائف میننگ فل نہیں ہے اس طرح سے. اگر لگژریز کے جتنا میں لگژری سے انڈیپینڈنٹ ہوتا جاؤں نا, یہ میننگ فل لائف کی دلیل ہے. آج کل ہم لوگ نا سیلف سینٹرڈ اور یعنی ویلیو بڑھ گئی ہے پیسے کی, مگر میننگ فلنس جو لائف کی بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھی. کمانا برو اٹس ناٹ این ایشو, پیسہ آپ کمائیں. کہتے ہیں کہ جو قوی مومن ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ضعیف مومن سے جو اتنا قوی نہیں ہے, اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والا ہاتھ. تو اس میں یعنی فائنینشیل ایسپیکٹ بھی آتا ہے. تو اگر فائنینشلی کوئی مومن اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ہیلپ دی ادر پیپل, رائٹ. تو اس حوالے سے اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو سبحان اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں یا جو آپ اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر ملے گا. برو اصل میں ڈیلیما آج کل کا پتہ ہے, ایوری بڈی لوز ویلتھ, ایوری بڈی لوز ٹو ایکومولیٹ ویلتھ, اور ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں, ڈگریز کراتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی اس کا فائدہ کیا ہوا جب تک پیسہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اینڈ پیپل آر ریڈی ٹو سیکریفائز دیئر فیملی, دیئر پیرنٹس, دیئر ٹائم. باہر اگر مجھے یہاں پہ ایک جاب مل رہی ہے جو کہ مجھے فار ایگزامپل اتنا دے دیا کہ میں بیسک اپنا وہ برداشت کر سکوں, لیکن دبئی میں مجھے اس سے 5 ٹائم زیادہ مل رہا ہے, تو کیا لوگ نچلے طبقے کے ایسے نہیں ہیں جو دبئی چلے جاتے ہیں اور ان کی فیملی بھی اس راضی نہیں ہے کہ آپ بے شک ہم آپ سے جدائی برداشت کر لیں گے, بس مہینے کے اینڈ پہ ایک چیک آ جانا چاہیے جس میں ریال ہوں گے, درہم ہوں گے اور ڈالرز ہوں گے. ریلیشن شپس نہیں, دیکھیں پیسہ ہر بندے کی ضرورت ہے, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور ایک نیک انسان کے لیے نعم المال صالح للرجل صالح, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی کمال کی بات ہے کہ نیک بندہ ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو. اور اسلام میں جو اللہ کے ایمبیسڈرز بھیجے وہ عثمان بن عفان کو بھیجا اس میں, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ڈگنیٹی تھی اور وہ اسٹیٹس بھی تھا. مسئلہ اس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی ویلیو پیسے کو دینی چاہیے تھی ہم اتنی ویلیو پیسے کو دیتے نہیں ہیں. جتنی پیسے کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے بغیر اس کو کمانا, یہ میں بات کر رہا ہوں. ہم نے پیسے کو, پیسے کی محبت کو دل میں ڈال لیا ہے. اور دیکھیں پیسہ کمانا بٹ اس کو اپنا ہدف اور مقصد اور گول بنائے بغیر, اپنی ڈیزائر بنائے بغیر اس کو کمانا, اور ایز اے رسپانسبلٹی کمانا کہ یہ مجھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اس کو نا فضل کہا گیا قرآن میں, لیکن فضل اس انسان کے لیے ہے جس کے زندگی میں مال آنے کے بعد اس کا شکر بڑھ جائے اور وہ اس کا مال کا خرچ کرنا بڑھ جائے. مثال سبحان اللہ ملتی ہے 100 اونٹ جو دے دیا کرتے تھے. یہ ہے نا کہ ناٹ ہیونگ دا لو آف دنیا. یہ برو مسئلہ یہی ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے بعد ایک تو ہم شکر میں نہیں بڑھتے, ہم کہتے ہیں کم ہے, یہ کم ہے, بہت تھوڑا ہے, مجھے یعنی اور چاہیے, مزید چاہیے, اس کے پاس اتنا, اس کے پاس اتنا ہے. اور دوسرا ہمیں خرچ کرتے ہوئے یعنی برو ہم وہ مال نکالتے ہیں جو ضائع ہوتا ہے, جو ایکسٹرا ہوتا ہے, جو فضول ہوتا ہے, جو ہمارے کام کا نہیں ہوتا, ہم اس مال کو نکالتے ہیں. اور برو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ ماشاءاللہ.
اصل میرا برو کانسیپٹ اور ایک مینٹالٹی چینج ہوئی ہے پوری امت کی, میں سمجھتا ہوں یہ. اور ہم کہتے ہیں نا امت کا زوال ہے, امت کا زوال آ گیا. امت کا زوال ویلتھ کی بات ہی نہیں کر رہے ہم اس ٹائم, کہ امت کا زوال یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہمارے پاس یا انفراسٹرکچر نہیں ہے, نہیں نہیں. امت کا زوال ہے کہ علم کی کمی ہے اور اخلاقیات کی کمی ہے. لوگ امت کے زوال کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس لیے ہم زوال. تو پاکستان ایک ایسی انکم کما رہی ہے جس میں اس کا کچن, اس کا بچوں کی فیس وغیرہ سب چل رہی ہے. بٹ اگر برو فار ایگزامپل باہر سے ویسے اس کو 5 ٹائمز زیادہ کی آفر آتی ہے, یہاں پہ وہ فیملی کے ساتھ بھی رہ رہا ہے, پیرنٹس بھی ساتھ ہیں, مگر 5 گنا زیادہ فار ایگزامپل لاکھ کی ہمارا تو 5 لاکھ کی آتی ہے ود آل دا ہیلتھ بینیفٹس اینڈ سب. برو پیپل, ہمارے یوتھ ڈو ناٹ تھنک اے سیکنڈ تھاٹ, ایک سیکنڈ میں لگائیں گے جاتے ہیں. برو ماں باپ کہتے ہیں پتر جا, ماں باپ بھی بھیجتے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں بلکہ میں تو حیران ہوں, بیگمات بھی بھیج دیتی ہیں کچھ, تو کہتی جائیں ہم ادھر رہ لیں گے. پڑھائی کا